اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں کوئی بھی شخص بن بیان نہیں ہوگا۔ ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ اہل جنت کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم اور حشاش بشاش رہیں گے۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے اور کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی بھی فوت نہیں ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور کبھی بھی رنجیدہ نہیں ہوگا۔ نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی فنا ہوگی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، نہ ہی پخانہ کریں گے اور نہ ناک سنکیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار اور پسینہ آئیں گے جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی تسبیح اور تحمید اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے سانس لیتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کے اندر روایت منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ شروع میں لوگوں کے قد 60 ہاتھ تھے جو بعد میں گھٹتے گھٹتے حتیٰ کہ موجودہ قد پر آ گئے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کے اندر منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، نہ ہی چہرے پر داڑھی اور مونچھ ہوں گی، آنکھیں سرمنگی ہوں گی اور عمر 30 یا 33 سال کی ہوں گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر کے اندر ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو کچھ تو چاہتا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ جنتی عرض کرے گا، کیوں نہیں، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے، اس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، آنے واحد میں وہ اگ آئے گا اور بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، اب خوش ہو، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں ہے۔ دیہاتی نے عرض کیا، واللہ یہ جنتی ضرور قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ وہی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی کھیتی باڑی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نعیم کے اندر روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، جنت میں ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد ایک دن میں 100 کواری عورتوں کے پاس جائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں یہ ترانہ گاتی ہیں، ہم خوبصورت ہیں اور نیک سیرت حوریں اپنے محبوب شوہروں کے لیے محفوظ کی گئی ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ کے اندر منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے
اس کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف کے اندر منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا پہلے پہر یا پچھلے پہر دنیا کے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحے بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے، جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کے اندر منقول ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، شہید ہوتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں اسے شہادت کے وقت ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور نمبر 4، اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ نمبر 5، جنت میں اس کا نکاح موٹی آنکھوں والی 72 حوروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور نمبر 6، وہ اپنے عزیز و اقارب کی سفارش کر سکے گا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی شریف کے اندر منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے گی۔ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکے تو سورج کی روشنی کو اس طرح سے ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کے اندر منقول ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہوگا۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا لایا گیا، لوگوں نے اس کی نفاست اور نرمی پر تعجب کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے رومال اس سے افضل ہوں گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کے اندر منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے، شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک و زعفران پر مشتمل ہوگا، جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گی تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر کو آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی، واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا۔ جنتی لوگ کہیں گے، واللہ ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کے اندر منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ ان دونوں کے درمیان فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جل جائیں، ان دونوں کا انتظار کرتے رہو حتیٰ کہ یہ آپس میں مل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل ہونے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔